السلام علیکم، میں ہوں علی وڑائش اور آپ دیکھ رہے ہیں ساملی۔ حالیہ جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں جس میں عمران خان پہ حملہ بھی شامل ہے اور ارشد شریف صحافی صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے یا شہید کر دیا جاتا ہے، یہ سب باتیں جو ہے نا ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں، جس کو سب نظر انداز کر کے سنی سنائی باتوں پہ لگ کر ادارے کے خلاف اور ریاست کے خلاف بغاوت کرنے پہ اتر چکے ہیں۔ 98% جو چانسز ہیں وہ پاکستان دشمن ممالک جس میں انڈیا سر فہرست، امریکہ، اسرائیل یا ETC جو بھی ہیں، پاکستان کو جو نئی ترقی پہ دیکھ سکتے، یہاں پہ فساد اور خانہ جنگی کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی سازش لازمی ہو سکتی ہے۔ 98% اس چیز کا چانس ہے، لیکن ہم ان کے خلاف بولنے کے ہم اپنے ہی اداروں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ یہ کس طرف جا رہی ہے گیم ساری۔ پاکستان کو لیبیا یا شام یا ایسا کوئی خانہ جنگی والا ملک ہم بنانے جا رہے ہیں جس کے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ معاف کرے ایسے برے وقت کبھی پاکستان پہ نہ آئے۔ ہمارے جو دل میں ایک ادارے کی عزت ہے، وہ کسی بھی صورت انڈیا یا امریکہ ہزاروں کروڑوں خرچ کر کے، بنا ڈالروں کی مد میں بھی خرچ کر کے، تو وہ پاکستان کی عوام سے ان کی عزت کم نہیں تھا کر سکتا۔ لیکن ایسی سازشیں بنی گئیں، ایسے ایسے کام ہوئے جن کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کا رخ ایک ادارے کی طرف، ریاست کی طرف کر دیا، یہ سمجھ سے کام باہر ہے۔ بھائی ایسے کون سے راز ہو سکتے ہیں ارشد شریف صاحب کے پاس کہ جس سے ادارے کو خطرہ ہو؟ مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی ایک راز بھی ہو کہ ان کے پاس کہ بھئی ان پہ تشدد کر کے، ان کے ناخن کھینچ کے، ان کے انگلیاں ہاتھ توڑ کے، تو اس طرح کر کے کچھ کرے ادارہ۔ ممکن ہی نہیں ہے، اتنے بھی اب ظالم نہیں ہو گئے یہ ادارے والے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی راز ہو۔ اب وہ اس ملک میں ادارہ اس کو نہیں مارتا، یہاں سے چلا جاتا ہے کہ بھئی تو وہاں پہنچ، وہاں پہنچے گا تو تب ہم ماریں گے۔ یہ کون سی بات ہوئی بھئی؟ یہاں پہ نہیں تھے مار سکتے، یا وہاں پہ مارتے تو اتنے کلو پیچھے چھوڑ دیتے کہ بھئی ٹھیک ہے سارے ان نشانوں کو دیکھ کے ہم تک پہنچ جائے۔ ممکن ہی نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادارے کی کوئی انوالومنٹ ہو یا ریاست کی انوالومنٹ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمران ریاض صاحب وہ بھی کھلے عام کہتے ہیں کہ مجھے فون آ رہے ہیں، مجھے دھمکیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ادارہ ملوث نہیں ہے، گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ادارہ ملوث نہیں ہے، اس میں غیر ملکی سازشیں شامل ہیں۔ ان کے اعلی کار کوئی بنا ہوا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان کا اعلی کار بنا ہوا ہے، کوئی جماعت بنی ہوئی ہے، کوئی شخص بنا ہوا ہے، جانے میں بنا ہوا ہے یا انجانے میں بنا ہوا ہے۔ باقی ریاست کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو یہ ناف سے اوپر ان کو گولی کا نشانہ نہیں ملتا، یا کوئی ایسا بندہ نہیں وہ خرید سکتے کہ وہ ناف سے اوپر کسی کو گولی مروا سکے؟ ممکن نہیں ہے کیا؟ ادارہ کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس میں ادارے کی زیرو انوالومنٹ ہے۔ یہ صرف وہ سازشیں، وہ دکھتی رگیں ہیں جن پہ پاکستان دشمن جو بھی ہیں وہ ان پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ اس طرح کرنے سے عوام میں ادارے کے خلاف نفرت پیدا ہوگی، ان میں خانہ جنگی پیدا ہوگی، اور یہی ایک طاقت ہے ادارے کے پاس، پاکستان کی فوج کے پاس یہی ایک طاقت ہے کہ عوام ان کے ساتھ سینے کے ساتھ سینہ لگا کے کھڑی ہوتی ہے۔ ان کی طاقت عوام ہے اور عوام کو ان کی طاقت بن کے رہنا چاہیے۔ سیاست دانوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہر ادارے کا، اور اب بچا ہوا جو ادارہ ہے اب اس کی طرف بھی سب نے ہاتھ وضو شضو کر کے اس کی طرف چل پڑے۔ تو خدارہ فوج کے متعلق کوئی ایسا غلط بیان نہ دیں، نہ ہی ایسا کبھی سوچیں کہ فوج ہمارے خلاف ہو سکتی ہے، یا وہ ملک کی خیر خواہی نہیں سوچے گی۔ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ان کے فیصلوں میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن کبھی بھی وہ اس ملک کے پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ کریں جو اس کو تہس نہس کرنے کے لیے ہو، ممکن ہی نہیں ہے، ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے ہمارے سیاستدان حیات ہیں جنہوں نے فوج کو کھلے عام نام لے لے کے سربراہوں کو برا بھلا کہا ہے۔ زندہ ہے، اللہ ان کو اور زندگی دے اور صحت تندرستی دے، زندہ ہے، کچھ نہیں ادارہ کہہ رہا، ان کو کچھ نہیں کہہ رہا۔
لندن برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں برا کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہا، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں برا کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہا، انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں برا کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے، افغانستان بلوچستان کے بہت ساروں نے جا کے انڈیا سے ہاتھ ملا کے پاکستان کے اوپر بکواس کرتے ہیں، ادارہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے بھائی اپنی رائے یا تم لوگ دیتے رہو، تم لوگوں کے بھونکنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، ادارہ ان کو لفتا بھی نہیں رہا۔ تو کیا لگتا ہے کہ کسی صحافی کے پیچھے ادارہ اتنا ہاتھ دھو کے پڑ جائے گا جس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی اسی ادارے سے منسلک ہے؟ اتنا ظالم! کبھی بھی اپنی فوج کے خلاف نہ بولیں، یہ غیر ملکی سازشیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آ کے برا بھلا کہہ چکے ہیں اور وہ زندہ ہیں، کئی چھوٹے چھوٹے بھی ہیں جو بکواس کرتے ہیں اور وہ بھی زندہ ہیں، ادارہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہا بھائی۔ جہاں پہ وہ کہہ سکتا ہے پاکستان میں ان کو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ کیوں بھائی؟ کچھ بھی نہیں نہ کہہ رہا تو بھائی جو کینیا چلا گیا اس کے پیچھے ادارہ اتنا پاگل ہو گیا کہ بھائی وہاں جا کے اس کو مارو، شروع میں سنائپر نے مارا، بلا جواز لوگوں نے کہانیاں بنا کے چلا بھی دی ہیں۔ بھائی جان ممکن ہی نہیں کہ اس میں ادارہ یا ریاست کی کوئی انوالومنٹ ہو۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی لالچ میں آ کے اپنا ضمیر فروش کر کے ان سازشوں کا جانے انجانے میں وہ اعلی کار بن گیا۔ باقی اگر کسی کو بھی مارنا چاہتا ہوتا ادارہ تو مار سکتا تھا، پاکستان میں بھی مار سکتا تھا، کہیں اور بھی مارتا، بہت ساروں کو اٹیک ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی کہ وہ کسی کیس کے وٹنس ہیں تو ان کو اٹیک ہو گیا یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو ان کا پتہ بھی نہیں لگ رہا یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے یا کوئی اور اسرائیل بنا ہوا ہے، کسی کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ تو چھوڑ دیں ان چیزوں کو، کبھی بھی اپنی فوج کے خلاف نہ بولیں، آپ کی فوج ہی آپ کی بہترین طاقت ہے، اور کبھی اس پہ انگلیاں نہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے، وفادار رہیں گے اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ان کی غلطیوں پہ انگلیاں اٹھائیں گے، غلطیوں پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہ غلطیاں جو یہ ہو رہا ہے نا، یہ سازشیں ہیں، یہ اس میں ادارہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ ادارے کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں ہے اس کو ختم کرنے کی یہ سازش ہے، خدا را اس کو سمجھیں۔ کافی دفعہ پہلے بھی آگے یہی ادارے کے سربراہان بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی جو نیکسٹ وار آ رہی ہے اس میں لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ کھیل کے ان کے دلوں سے ہماری محبت ختم کی جائے گی۔ غلطیاں ان سے ہوئی ہوں گی، لیکن اس حد تک ظلم کو لے جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسی ہماری فوج نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، اور پاک فوج زندہ باد۔ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور مکمل محبت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے ایک سپاہی کے ساتھ، اس کے ایک جرنل کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح ایک بہادر کے ساتھ کھڑے ہونے والا بہادر ہوتا ہے، اسی طرح کھڑے ہیں۔ تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ادارے کا کسی بھی انوالومنٹ میں اس طرح ڈائریکٹلی ہاتھ ہے پڑا۔ ہمت اگر غیرت ہے نا بھائی، آپ صبح شام بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر، آئے نا کہیں نا، نام لینا بھائی فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، نام لینا بھائی، بس 3-4 بندوں کے نام ہیں پڑے، وہ نام کب آئیں گے بھائی؟ یہ جنت کے کارے چھوڑو نا، وہ بتاؤ نا کون ہے؟ کسی نے نہیں بتانا، نہ ہی کوئی ثابت کر سکتا ہے اور نہ ہی ایسی کوئی انوالومنٹ ہو سکتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔